اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس سے پہلے نکاح کا ذکر تھا۔ ایک آدمی بیک وقت 4 بیویوں کو رکھ سکتا ہے، یہ اجازت ہے، حکم نہیں۔ کسی کو ضرورت ہو اس کی تفصیل گزشتہ جمعہ آئی ہے، اور نہ اس کی ترغیب دی گئی ہے، حکم بھی نہیں، ترغیب بھی نہیں۔ ضرورت ہو تو اجازت ہے، بیک وقت 4 بیویوں کو رکھ سکتا ہے۔ ایک کا انتقال ہو گیا اور ایک کو کیا، 2 کا ہو گیا پھر 2 کو کیا، اس طرح 100 تک تعداد پہنچی تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن بیک وقت 4 کو رکھ سکتا ہے، یہ بات ہے۔ لیکن اگر یہ ایک کڑی شرط کے ساتھ ہے، 1 سے زیادہ بیوی رکھنے کی جو اجازت ہے وہ نہایت کڑی شرط کے ساتھ مشروط ہے۔ میں نے اس کو اس طرح تعبیر کیا تھا کہ جیسے لوہے کے چنے ہوتے ہیں، بولو کس کے چنے؟ لوہے کے، اور اسے ناک سے چبانا ہے، اس سے بھی زیادہ سخت ہے 1 سے زیادہ بیویوں کو رکھ کر نبھانا، اور پھر ان کے درمیان عدل و برابری کا معاملہ کرنا، نہایت سخت معاملہ ہے۔ اگر کسی آدمی کو عدل کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، عدل نہیں کر سکتا، کیا ہے؟ اگر ایک آدمی عدل نہیں کر سکتا تو اس کو 1 بیوی رکھنا کی ہی اجازت ہے، اس کو دوسری بیوی کرنا اس کے لیے حرام ہے۔ دوسری شادی کر لی، پہلی بیوی جیتے جی بیوہ ہو گئی، دیکھتا بھی نہیں، اس کو نان و نفقے کا خیال ہی نہیں کرتا۔ اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر 1 بیوی پر اکتفا کرنا واجب ہے۔ یہ بات یہاں تک آئی تھی۔ نکاح میں 2 فرض ہیں، بولو کتنے؟ 2 فرض ہیں نکاح کے۔ یہ مالی فرض ہے، مالی اعتبار سے 1 فرض ہے نکاح کا، اور یہ غیر مالی، یعنی 2 مسلمان 2 ہونا، اور ان کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اب اور سے گنتے چلے جائیے، 2 ہونا ضروری ہے، یہ کافی نہیں، اور ان دونوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ ان دونوں میں سے 1 اگر کافر ہو تو نہیں چلے گا۔ جیسے بعض لوگ رجسٹرڈ میرج کراتے ہیں، رجسٹر میرج، اگر وہ پورے کا پورا رجسٹر غیر مسلموں کے سامنے ہوتا ہے تو وہ نکاح شرعی منعقد نہیں ہوا، نکاح ہی نہیں ہوا، وہ زنا ہو رہا ہے۔ لیکن جب نکاح رجسٹر ہو رہا ہے، اس وقت اگر 2 مسلمان گواہ موجود ہوں تو نکاح ہو جاتا ہے، اور پھر وہ دونوں کے دونوں بالغ ہوں، نابالغ کا اعتبار نہیں، اور وہ دونوں کے دونوں عقل مند ہوں، پاگلوں کا اعتبار نہیں۔ اور اگر 2 مرد میسر نہیں ہیں تو 1 مرد 2 عورتیں، 2 عورتیں ملا کر 1 مرد کے برابر، یہ واجب ہے۔ ایجاب و قبول گواہوں کی موجودگی میں ہونا ضروری ہے، ورنہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا۔ یہ وہ واجب ہے جس کا تعلق مال سے نہیں ہے۔
نکاح میں ایک ہی فرض ہے مالی اعتبار سے، وہ ہے مہر۔ تم تذکرہ کرو نہ کرو، مہر کی مقدار بیان کرو نہ کرو، بہر صورت شوہر کے ذمہ ایجاب و قبول کے بعد مہر لازم ہو جاتا ہے، اس کے ذمہ واجب ہو جاتا ہے، اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ سمجھ گئے؟ تو نکاح کا مالی اعتبار سے ایک ہی فرض ہوا۔ رہا ولیمہ، ولیمہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ کوئی سنت موقع ہے، کرنا چاہو کرو، گنجائش نہیں ہے چھوڑ دو، وہ بھی 3 دن تک، 2 دن، تیسرے دن کرنے کو بھی حدیث میں پسند نہیں کیا گیا، اسے ریاکاری کا شعبہ قرار دیا گیا ہے۔ اب تیسرا مسئلہ اور میں نے گزشتہ جو بیان کیا تھا، رہا جہیز کا مسئلہ۔ جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں۔ ہندوؤں کے ہاں لڑکیوں کو میراث سے محروم کر دیا جاتا تھا، تو وہ جب شادی کر کے گھر سے رخصت کرتے تھے تو رخصتی کو جو کچھ دینا ہوتا تھا رخصتی کے وقت دے کر بھیج دیا، ختم، اب کوئی رشتہ نہیں، اب وہ نہ جائیداد میں حصہ مانگے گی نہ کچھ نہیں۔ وہ ہوتے 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 مسلمانوں میں آیا، ہندوستان میں ہندو بھی ہیں شیعہ بھی ہیں، بے شمار رسومات ایسے ہیں جو ہندوؤں سے ادھر آئی، بے شمار رسومات ایسے ہیں جو شیعہ سے ادھر آئی۔ اور ایک سوال اور باقی رہ جاتا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو جہیز دیا تھا، کیا دیا تھا فاطمہ کو جہیز؟ 3 چیزیں دی تھی، سلام ہو شاری ہند پر، ایک ایک ادا تک محفوظ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، رات دن کا کوئی عمل، تنہائی کا بھی کوئی عمل جو ہے چھوٹا ہوا نہیں، محفوظ ہے۔ ایک جملہ سرکار نے فرمایا، اس جملے کو ہمیشہ کے لیے اللہ نے محفوظ کر دیا، محدثین کے جماعت کو اللہ نے کھڑا کر دیا۔ تین چیزیں دی تھی، ایک گدا اور ایک تکیہ اور ایک پانی لانے کے لیے مشکیزہ۔ حضرت علی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، لیکن داماد ہونے سے پہلے وہ حضور کے تایا کے بیٹے ہیں، ابو طالب کے۔ حضور صرف حضرت علی کے سسر نہیں ہیں، ذمہ دار بھی ہیں۔ تو حضرت فاطمہ کو جو دیا وہ جہیز نہیں تھا، حضرت علی کو جو دیا، حضرت فاطمہ کو جو دیا وہ جہیز نہیں تھا، وہ ایک نیا گھر بسانے کے لیے دیا تھا۔ جہاں فاطمہ کے باپ ہیں، حضرت علی کے ذمہ دار بھی حضور ہی ہیں۔ اور دوسری اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر یہ جہیز ہوتا تو صرف فاطمہ کو نہ دیتے، دوسری بیٹیوں کو بھی دیتے۔ 4 بیٹیاں تھیں نا حضور کی، چاروں کی چاروں حضرت ختیجہ سے تھے، چاروں کے چاروں جتنی اولاد تھی وہ صرف حضرت ختیجہ سے تھی، جتنی اولاد تھی حضرت ختیجہ سے تھی۔ ایک حضرت ابراہیم تھے جو ماریہ قبطیہ باندی سے تھے، کہ ان کا شمار بیویوں میں نہیں ہوتا، وہ باندیوں میں ہوتا ہے۔ تو اگر یہ جہیز ہوتا تو دوسری بیٹیوں کو بھی دینا چاہیے تھا، نہیں دیا۔ تو اب مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ وہ جہیز نہیں تھا، وہ ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے حضور نے حضرت کو دیا، حضرت علی کو۔ اسلام میں نہ جہیز کا کوئی تصور ہے اور نہ انگیجمنٹ کا کوئی تصور ہے۔ شادی سے پہلے رسم ہوتا ہے، لاکھوں روپے خرچ کرتے، پانی کی طرح بہاتے ہیں۔ یہاں بھوکے مرنے والے بھوکے مر رہے ہیں، بچوں کو پڑھانے کے لیے پیسے نہیں، چھوڑا کر گیراج میں ڈالا ہے ایک باپ، بچہ اچھا پڑھتا ہے لیکن فیس بننے پیسے نہیں ہیں۔ کئی لڑکیاں صرف پیسوں کی وجہ سے گھروں میں بیٹھی ہو کر بوڑھی ہو رہی ہیں، اور مسلمان رسموں کے نام پر لاکھوں روپے لٹا رہا ہے۔ جس کی شریعت میں نکاح اتنا آسان ہے کہ صرف مہر کے علاوہ کوئی خرچ نہیں، اور 2000 میں نکاح ہو جاتا ہے، 30 پر 2 گرام چاندی کم سے کم،
کم سے کم 10 درہم اس وقت کے 30 پر 2 گرام یعنی 3 تولہ چاندی. اب 700 سے بھی لگا لیں گے تو 2100 بنے گی. 2100 میں جہاں نکاح ہوتا ہے، جس کی شریعت میں نکاح اتنا آسان ہے، اس شریعت کو ماننے والے شادی پر بھی نہیں، شادی کا خرچہ الگ ہے، وہ تو پورے خاندان والوں کو کپڑے لائیں گے، پورے خاندان والوں کو انگوٹھی لائیں گے، لڑکیوں کو سب کو کپڑے، سب کو چپل، پتہ نہیں نئے نئے شروع ہو رہے ہیں. شادی سے پہلے انگیجمنٹ ہوتا ہے، اسلام میں اس کا بھی کوئی تصور نہیں. لڑکی دیکھو پسند آ گئی، سوچ لو، سمجھ لو، استخارہ کر لو، مشورہ کر لو، غور کر لو، الحمدللہ ایک دن طے کر کے نکاح کر دو. اگر وسعت ہے ولیمہ کرو، نہ ہو تو چھوڑ دو، کوئی حرج نہیں. اب مہر کا، اب اس آیت میں مہر کا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ کہا کہ مہر دو. یہ وَآتُوا امر کا صیغہ ہے. مہر دینا یہ کوئی صرف سنت نہیں ہے، یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، یہ دینا ہی پڑے گا. امر کا صیغہ ہے، یہ وجوب پر دلالت کرتا ہے، ضروری ہے مہر کا دینا. اور کسے دو گے مہر؟ لڑکی کے ذمہ دار کو نہیں. النساء، لڑکی کا مہر لڑکی کو دو. پہلے کیا کرتے تھے؟ شادی ہوتی تھی تو لڑکی کا مہر لڑکی کو دینے نہیں دیتا تھا ذمہ دار، وہ خود رکھ لیتا تھا. قرآن نے کہا نہیں، لڑکی مہر دینا ضروری اور لڑکی کو دینا ضروری. یہ لڑکی کے باپ کا حق نہیں، یہ لڑکی کا حق ہے، یہ اس کی مالک لڑکی ہے. کیسا قرآن کھول کھول کر بیان کر. 2 احکامات ہو گئے. تیسرا حکم نہلہ، بوجھ سمجھ کر نہ دو، خوش دلی سے دو. یہ کوئی جرمانہ ڈنڈ نہیں ہے. اللہ نے اس کی ایک ایسی چیز کو تمہارے لیے حلال کیا ہے، نکاح سے پہلے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. ایک ایسی چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے کہ نکاح سے پہلے اسے سوچا بھی نہیں جا سکتا. اس چیز کے بدلے میں تم دے رہے ہو مہر، وہ کوئی جرمانہ ادا نہیں کر رہے. اسے دو، خوش دلی سے دو، بوجھ سمجھ کر نہیں. 3 احکامات ہو گئے. چوتھا فرمایا فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اگر لڑکی مہر لے کر یا مہر دینے سے پہلے مہر کا کچھ حصہ معاف کر دیتی ہے. مثال کے طور پر 50,000 روپے مہر طے ہوا تھا، لڑکی کہتی ہے میں آدھا مہر اپنی طرف سے معاف کر دیتی ہوں، یعنی تو پورا مہر میں معاف کر دیتی ہوں، جاؤ. خوش دلی سے اگر کہیے لڑکی تو معاف ہو جاتا ہے. جبرن معاف کراؤ تو معاف نہیں ہوتا. زبردستی معاف کرانے سے مہر معاف نہیں ہوتا. جب شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو بیوہ کو لا کر میت کے سامنے مہر معاف کرایا جاتا ہے. زندہ رہنے تک ادا نہیں کیا، مہر معاف نہیں ہوتا. جو میت مر گئی ہے، آگے آ رہا مسئلہ، اس میت کے ترکے میں سے سب سے پہلے اس بیوہ کا مہر دیا جائے گا. بعد میں اس کا جو شرعی حصہ بنے گا میراث میں وہ الگ سے دیا جائے گا. پہلا قرض دیا جائے گا، اس لیے کہ مہر شوہر کے ذمہ واجب الادا قرض ہے، اسے دینا ضروری ہے. فَإِن تِبْنَ، اگر خوشی سے، جبران معاف کرانے سے معاف نہیں ہوتا. فَإِن تِبْنَ لَكُمْ، اپنا زور ڈال کر کے، زبردستی نہیں معاف ہوتا. فَكُلُوا هَنِيًّا مَرِيًّا، اگر اس نے خوش دلی سے معاف کیا ہے. یہی حال چندوں کا بھی ہے. لوگ زبردستی پیسہ چندہ وصول کرتے ہیں، ہاں، زور ڈال کر کے، اپنا اثر و رسوخ ڈال کر کے لوگ ادا کرتے ہیں. علماء نے اس کو ناجائز لکھا ہے. کسی بھی مسلمان کے لیے کسی بھی مسلمان کا مال جائز نہیں ہے، الا بطیب نفس ہے، مگر خوش دلی سے اگر وہ دے جائز ہے. فَكُلُوا هَنِيًّا مَرِيًّا، پھر کھاؤ، مزے سے کھاؤ. آگے اللہ کہتے ہیں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، جن کا شعور
جن کی عقل ابھی پختہ نہیں ہوئی، جن کی عقل میں ابھی کچھ کمی ہے، ان کو یہ مال ان کے حوالے نہ کرو، چونکہ یتیموں کا معاملہ چل رہا نا پیچھے سے۔ یہ خطاب یتیموں کے ذمہ داروں کا ہے۔ یتیم کا جو ذمہ دار ہے، بچہ نابالغ تھا، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، اب ذمہ دار کو کہا جا رہا ہے کہ جو یتیم کا مال ہے وہ مال یتیم کو نہ دو اگر وہ ابھی عقل میں پختہ نہ ہو، اس کی عقل ابھی کچی ہے، پختہ نہیں ہوئی، اس کے حوالے نہ کرو، اس لیے کہ یہ مال زندگی کا سہارا ہے، زندگی اس مال پر ڈیپینڈ ہے، کوئی کام نہیں ہوتا مال کے بغیر۔ عجیب بات لکھی ہے مولانا گیلانی نے، سلام ہو ان کی سلامتی فہم پر، عجیب بات لکھی ہے۔ اور یہ فرمایا آیت الکرسی میں اللہ نے کہا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ نے کہا میں قیوم ہوں، زمین و آسمان کو تھامے ہوئے ہوں۔ وہی لفظ اللہ نے مال کے لیے بھی استعمال فرمایا ہے، تو اس سے آپ مال کی اہمیت کا اندازہ لگاؤ کہ مال کا کتنا اہم رول ہے زندگی میں، اہم کردار ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اتنی قیمتی چیز کو نادانوں کے حوالے کرو گے، جس کی عقل ابھی پختہ نہیں، اس کے حوالے کرنا مال کو ضائع کرنا ہے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، ہاں البتہ ایسا کرو، تم اپنے پاس رکھو، اس کی حفاظت کرو، اور اسی میں سے ان کے کھانے کا بندوبست کرو، وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، اسی میں سے ان کے کپڑوں کا انتظام کرو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور جب ان کو یہ کہتے رہو تمہارا مال محفوظ ہے، جب بڑے ہو جاؤ گے ہم تمہارا مال تم کو دے دیں گے، یہ ان کو جب تسلی کے لیے کہتے رہا کرو۔ فرمایا آگے فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، بالغ ہونے سے پہلے یتیم کو آزماتے رہو، کچھ مال دو، دیکھو کیا کرتا ہے، پیسے کا لے جا کر ضائع کر دیتا ہے، یعنی تو مال کی اس کے دل میں قیمت ہے یا نہیں ہے، یہ دیوانوں کی طرح معاملہ کرتا ہے، وہ ہوش میں ہے یا نہیں ہے، ابھی اس کا شعور پختہ ہوا یا نہیں ہوا، یہ دے کر مال تھوڑا تھوڑا دے کر آزمایا کرو، اور جب دیکھو کہ نہیں عقل پختی ہو گئی ہے، اس کے حوالے کروں گا تو 1 روپیہ کسی کو ہاتھ لگانے نہیں دے گا، جب تمہیں یہ اندازہ ہو جائے، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، نکاح کو پہنچ جائے، بالغ ہو جائے، بالغ ہونے کے بعد ہی نکاح کرتے ہیں۔ اس کی 2 طرح سے پہچانا جا سکتا ہے بالغ ہونے کو، ایک علامتوں سے کہ منہ آ جاتی ہے، اور لڑکا کو احتلام ہوتا ہے، لڑکی کو حیض آ جاتا ہے، یہ بالغ ہونے کی علامت ہے۔ منہ بھی نہیں آئی، احتلام بھی نہیں ہوا، 15 سال مکمل ہو گئے تو حضرت الامام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک وہ بالغ ہے، اب وہ ترائی بھی پڑھا سکتا ہے، نماز بھی پڑھا سکتا ہے، اور یہ مال اس کے حوالے کرو، یہ اس عمر کا شعور پختہ ہو گیا ہے۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر تم نے دیکھا کہ عقل پختی ہو گئی ہے تو فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ، ان کا مال ان کو دو، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اس خوف سے بڑے ہو جائیں گے تو جلدی جلدی بڑے ہو رہے ہیں، تو جلدی جلدی موقع بے موقع مال خرچ کر کے جو ہے وہ مال کو ضائع مت کرو۔ یتیم ابھی بالغ ہونے جا رہا ہے، بالغ ہونے سے پہلے پورا چوپٹ کر دیا ذمہ دار نے، اسراف کر کے موقع بے موقع خرچ کر کے مال کو تباہ کر دیا، منع کیا گیا اس سے، ایسا مت کرو، بڑی احتیاط سے خرچ کرو، جب بالغ ہو جائے اس کا مال اس تک پہنچاؤ۔ اور آگے فرمایا جو ذمہ دار ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ذمہ دار مالدار ہوتا ہے، اسے یتیم کے مال میں سے کھانے کی ضرورت نہیں، وہ خود مالدار ہے، تو کہتے ہیں وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا، یتیم کا جو ذمہ دار ہے اگر وہ مالدار ہے تو فَلْيَسْتَعْفِفْ، وہ یتیم کے مال میں سے نہ کھائے، یتیم کے کھانے کا بندوبست الگ کرو، اپنے کھانے کا بندوبست اپنے پیسوں سے کرو۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور جس یتیم کا ذمہ دار اگر غریب ہے تو فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو ٹھیک ہے، اس کی تم خدمت کر رہے تو خدمت کا سروس چارج لو، کھا سکتے ہو۔ فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اور جب تم یتیموں کو مال دو تو فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ،
تو گواہوں کی موجودگی میں دو، یہ واجب نہیں مستحب ہے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ کل کوئی انکار کر بیٹھے اور پھر تمہیں دوبارہ ادا کرنا پڑ جائے، اس لیے کچھ ذمہ داروں کی موجودگی میں مال سپرد کرو، یتیموں کے حوالے کرو تاکہ وہ گواہ رہ سکے۔ اگر ہو سکے تو لکھا پڑھائی کر لو، تحریر میں آ جائے وہ سارا معاملہ۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، کہتے ہیں یہ احکامات ہیں، تم اس کا پاس و لحاظ رکھو، اصل حساب کرنے والے تو اللہ ہیں، ہاں وہاں حساب ہوگا۔ دنیا میں اگر تم نے گڑبڑ کر بھی لی، مخلوق سے چھپا لیا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا تم نے یتیم کے مال میں گڑبڑ کر دی، دنیا تمہیں شریف سمجھ رہی ہے، لیکن میدان محشر میں تمہارے اس راز کو فاش کیا جائے گا۔ ہاں وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، ہاں اور جو تم نے غلط کیا وہ تمہیں دکھایا بھی جائے گا، اے دیکھو تم نے جو کیا ہے، اس کی بنیاد پر تمہارا فیصلہ ہوگا، دکھایا جائے گا۔ آگے کہتے ہیں لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، زمانے جاہلیت میں لڑکیوں کو حصہ نہیں دیتے تھے اور نابالغ لڑکوں کو بھی نہیں دیتے تھے۔ قرآن کریم نے کہا لِلرِّجَالِ، مردوں کے لیے ہے حصہ، ماں باپ نے یا رشتہ داروں نے، ماں باپ نے یا رشتہ داروں نے جو ترکہ چھوڑا ہے اس میں سے مردوں کو بھی ملے گا، وَلِلنِّسَاء، عورتوں کو بھی ملے گا۔ عورتوں کو میراث سے محروم کرنا حرام ہے، یہ کہا قرآن نے۔ نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، جو ترکہ چھوڑا ہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ اس سے بحث نہیں ہے، 1 روپیہ ہی آتا ہو 1 روپیہ ہی دو، 1 کروڑ آتے ہوں 1 کروڑ دے دو، کم زیادتی موضوع بحث نہیں ہے، کم زیادتی سے بحث نہیں ہے، جتنا بھی ہے ترکہ اس میں سے لڑکیوں کو بھی دو لڑکوں کو بھی دو، لڑکوں کو دے کر لڑکیوں کو محروم کرنا یہ ظلم ہے، قیامت میں اس کی پوچھ ہوگی۔ نصیباً مفروضا، اور یہ اللہ کا مقرر کردہ فرض ہے، یہ اللہ نے طے کیا ہے، یہ طے شدہ مسئلہ ہے، یہ اختیاری مسئلہ نہیں ہے، اس میں تم کو اختیار نہیں دیا گیا کہ لڑکیوں کو دے بھی سکتے ہو نہیں بھی دے سکتے، یہ مشورہ ہے، یہ مشورہ نہیں ہے، یہ حکم ہے، اور حکم بھی فرض درجے کا ہے، حکم سنت بھی ہوتا ہے نا، حکم مستحب درجے کا بھی ہوتا ہے، لیکن لڑکیوں کو میراث میں سے حصہ دینا یہ فرض ہے، اور یہ اللہ نے فرض کیا ہے، نصیباً مفروضا۔ آگے ایک اور مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، کچھ تو رشتہ دار وہ ہوتے ہیں جن کو میراث میں سے حصہ ملتا ہے، میراث کہتے ہیں باپ کا انتقال ہو گیا باپ نے جائیداد چھوڑی، یا ماں کا انتقال ہو گیا ماں نے جائیداد چھوڑی یا پیسے چھوڑے، ٹھیک ہے، اس طرح اس کو کہتے ہیں میراث۔ زندگی میں جو باپ تقسیم کرتا ہے اسے میراث نہیں کہتے، وہ گفٹ ہے، وہ ہدیہ ہے، اس پر میراث کے حکام لاگو نہیں ہوتے۔ ہاں یہاں یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، کچھ تو وارث وہ ہیں جن کا حصہ خود شریعت نے بیان کیا ہے، جیسے بیٹوں کا، بیٹیوں کا، ماں کا، باپ کا، اسی طرح اور بہت سارے لوگوں کا بیان کیا ہے، بھائیوں کا۔ کچھ رشتہ دار وہ ہیں جن کو میراث میں سے حصہ نہیں ملتا، لیکن میراث تقسیم کرتے وقت وہ بھی حاضر ہو گئے، تقسیم تو بھائیوں کے درمیان ہو رہی ہے میراث کی، کچھ ایسے رشتہ دار آ گئے جن کو میراث میں سے حصہ نہیں ملتا۔ اسلام کی کشادہ دلی اور اس کی دریا دلی کا اندازہ لگاؤ، اس کا حصہ نہیں ہے لیکن رشتہ دار آ گیا بیچارہ۔ اسلام کہتا ہے اگر کچھ رشتہ دار آ گئے، کہاں تک رشتہ داروں کا پاس و لحاظ ہے، اب تو جو دینا ہے وہ بھی نہیں دیتے، یہاں دینا نہیں ہے، لیکن غریب رشتہ دار آ گیا، یتیم آ گئے، مسکین آ گئے، وہ تم سے لڑ کر تو نہیں لے سکتے، لیکن بیچارے پوچھ رہے ہیں وہ کچھ ہم کو بھی دے دو، جب تم کو مل رہا ہے اتنا، ہمارا حصہ تو نہیں ہے لیکن ہم کو بھی کچھ دے دیجئے۔ فرزقوہم من، اسلام کہتا ان کو بھی دو۔
وقولوا لهم قولا معروفا، ان کو بھی کچھ دے دو بیچاروں کو. چلو جب رشتہ دار ہیں تو رشتہ داری کا حق ہوتا ہے. ہاں فرزقوہم من، ان کو بھی دو. وقولوا لهم قولا معروفا، اور قرآن کریم کہتا ہے ان سے قول معروف کہو. یعنی اگر تم نہیں دے سکتے تو ادب سے معذرت کہو، ڈھنگ سے سلیقے سے معذرت کر لو، بھائی یہ ان کا ہے، ان کو ہی نہیں مل رہا ٹھیک سے، تھوڑا تھوڑا ملا ہے، معذرت کر لو. یا نہیں تو تم نے دے دیا پھر بھی وہ زیادہ مانگ رہے ہیں تو تم غصہ مت ہو، مت جھڑکو ان کو ادب سے سمجھا دو. قولوا لهم قولا معروفا کہ دو. ایک تو نہ دیا تو معذرت کر لو اگر نہ دینا ہو، دینے کے بعد بھی وہ مانگ رہے ہیں زیادہ، تب بھی ٹھنڈے دماغ سے جواب دو. کہاں تک نے اسلام نے رشتہ داروں کا حقوق بیان کیا ہے. اگر ان ہدایات پر عمل ہو جائے، میں سمجھتا ہوں یہ خاندان ایک حکومت کی طرح طاقتور ہو جائے. ہاں پورے لوگوں کو جوڑنے کی ضرورت نہیں، اگر صرف یہ خاندان والے جڑ جائے، وہ اتنی بڑی یونٹی طاقت ہے کہ اس کا حکومت بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، وہ اتنی بڑی طاقت ہے. آگے قرآن نے ایک اثر انگیز انداز میں حکم، واجب تو نہیں ہے دینا لیکن سمجھایا، ذہن سازی کی. کیا کی؟ ذہن سازی کی، سمجھایا. اور کیسا سمجھایا؟ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. بیچارے غریب رشتہ دار، یتیم مسکین آ گئے ہیں. اگر تم کمزور بچوں کو چھوڑ کر دنیا سے جاتے، تمہارے بچے دوسروں کے پاس جا کر مانگتے، اللہ نے ایسا تو نہیں بنایا؟ اگر ایسا بناتا اور سامنے والے تمہارے بچوں کو دھتکارتے تو تمہارے دل پر کیا گزرتے؟ یہ پورا پس منظر دکھا کر کے یہ ترغیب دی ہے کہ واجب تو نہیں ہے، لیکن ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچو کیا اب مجھے حصہ مل رہا ہے میراث میں، میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا اور میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اپنے پیچھے چھوٹے چھوٹے کمزور بچوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، ان آئے ہوئے رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کو نہ دھتکارو، مجھے سیدھی بات کرو. یہ فرمایا قرآن نے. آگے اور کہا یہ خطاب بھی یتیموں کے ذمہ داروں سے ہے. ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ یتیموں کا مال بطور ظلم کھا لیتے ہیں، ہڑپ کر لیا، چھپا دیا، ضائع کر دیا اور یتیم کو دھوکہ دے دیا، کہتے انما یاکلون فی بطونہم نارا، تو وہ مال نہیں کھا رہے، وہ مال نہیں کھا رہے، وہ بریانی نہیں کھا رہے، وہ آگ کھا رہے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. اللہ اکبر. یعنی یہ یتیموں کا مال تمہیں جہنم میں لے کر جائے گا، یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے. ہاں یہ کہنا چاہتا قرآن. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب وہ جہنم میں پہنچ. سعیرہ جہنم کا ایک نام ہے، کئی نام ہیں جہنم کے، اس میں ایک نام سعیرہ بھی ہے. وہ ان قریب جہنم میں پہنچ جائیں گے. لگے ہاتھوں قرآن میراث کے مسائل بیان کرتا ہے. کہتا ہے یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں وصیت کرتے ہیں. وصیت تاکید حکم کو کہتے ہیں. یہ کہ حکم دینا، ایک تاکید سے کوئی حکم دینا، اس کو کہتے ہیں وصیت. اللہ تم کو وصیت کرتا ہے فی اولادکم، تمہاری اولاد کے باب میں، تمہارے اولاد کے تعلق سے. کیا؟ للذکر مثل حظ الانثیین، باپ کا یا ماں کا انتقال ہو گیا، لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں تو لڑکوں کو 2 حصے ملیں گے، لڑکی کو 1 حصہ ملے گا. اس لیے کہ لڑکے کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتے ہیں، بچوں کا خرچ، بیوی کا خرچ، ماں باپ کا خرچ، یہ بیٹے پر آتا ہے، بیٹی پر نہیں. ذمہ داریاں کم تو حصہ بھی کم.
ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کے بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، تو کہتے ہیں لڑکے کو 2 حصے، لڑکی کو 1 حصہ، للذکر مثل حظ الانثیین۔ آگے کہتے ہیں فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، صرف لڑکیاں ہیں، یہاں تو لڑکے اور لڑکیاں دونوں تھے۔ اب یہ ایک مسئلہ یہ بیان کرتے ہیں کہ صرف لڑکیاں ہیں اور 2 سے زیادہ ہیں۔ حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے اگر 2 ہو تو بھی یہی حکم ہے، 2 سے زیادہ ہو تو بھی یہی حکم ہے، 2 ہو تو بھی یہی حکم ہے جو بیان کیا جا رہا ہے۔ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو جو ترکہ ہے اس کا 1/3 ثلث دیا جائے گا، 2 ہو تو بھی، 2 سے زیادہ ہو تو بھی، 3 ہو، 4 ہو، 5 ہو، 15 ہو، وہ 1/3 میں تقسیم کر لیں گی، 1/3 ان لڑکیوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر لڑکی صرف 1 ہے، صرف لڑکی ہے، لڑکے نہیں، اور 1 ہے لڑکی، اسے آدھا دیا جائے گا۔ یہ تو بچوں کے تعلق سے تھا، اب والدین کے تعلق سے کہتے ہیں، والدین ہیں تو لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، مرنے والے کا لڑکا ہے تو ماں باپ میں سے دونوں کو 6واں حصہ ملے گا، ماں کو بھی باپ کو بھی، دونوں کو الگ الگ ملے گا۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اور جو مرا ہے اس کا لڑکا نہیں، اولاد نہیں، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے ماں باپ اس کے وارث بھی اپنے بچے کے، تو فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، یہ اس وقت ہے جب بھائی نہ ہوں، جب بھائی بولو، جب بھائی یا 1 ہو، بچے تو نہیں، ماں باپ ہیں، اور 1 بھائی ہے یا بھائی ہی نہیں ہے تو ماں کو 1/3 ملے گا، ماں کو کیا ملے گا؟ 1/3 ملے گا، اور پھر بھائی کو جو دینا ہے وہ دے کر بچا کچا پورا باپ کو ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، 1 بھائی نہیں، اب کئی بھائی ہیں، باپ مر گیا، بچے تو نہیں ہیں، ماں باپ ہیں اور بھائی ہیں، اور 1 نہیں 1 سے زیادہ ہیں، تو کہتے ہیں فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، ماں کو سدس ملے گا، بھائیوں کو جو ملنا مل کر باپ کو بچا کچا سب ملے گا۔ من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، کہتے ہیں یہ اس وقت ہے، یہ کب ہے؟ یہ وصیت کے بعد۔ وصیت کے تعلق سے 2 باتیں یاد رکھنے کی ہیں۔ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا تو سب سے پہلے اس کی تجہیز اور تکفین کا انتظام کرو، کفن لاؤ اس کے پیسوں میں، اس کے پیسوں میں قبر کے اوپر بچھانے والی پتھر لاؤ، بچھانے والے پتھر، قبر کھودنے والے کو دو، قبر کھودنے کی رقم دو، قبر کی جگہ کے پیسے دو، فیس ادا کرو، وہ سارے میت کے پیسوں سے ادا کرو۔ یہ سب ہو گیا۔ اس کے بعد 2 باتیں رہ جاتی ہیں میراث کی تقسیم کرنے سے پہلے۔ یہ ہے کہ مرنے سے پہلے وصیت کی مرنے والے نے، اور یہ وصیت اس کے حق میں نافذ ہوتی ہے جو وارث نہ ہو، جس کا حصہ شریعت نے پہلے سے مقرر کر رکھا ہے، اس کے حق میں وصیت جاری نہیں ہوتی۔ غیر ایسا وارث جس کا حصہ شریعت نے مقرر نہیں کیا، اس کے حق میں وصیت جاری ہوتی ہے، اور 1/3 میں جاری ہوتی ہے، ثلث۔ وہ چاہے پوری کی پوری کی وصیت کر گیا ہو، کتنی بھی وصیت کرے، پوری کی پوری جائیداد اس کو دے دو لکھ کر گیا، لیکن نہیں دی جاتی، 1/3 میں ہی جاری ہوتی ہے، اور اس کے حق میں جاری ہوتی ہے جس کا حصہ شریعت نے مقرر نہ کیا۔ جس کا حصہ پہلے سے مقرر ہے پھر وصیت کا کوئی معنی نہیں۔ 2 باتیں سمجھ گئے وصیت کے تعلق سے۔ او دینین، دیکھو وصیت کو پہلے بیان کیا گیا ہے اس لیے کہ لوگ وصیت کو پورا کرنے، ہو سکتا ہے کہ جس کو وصیت کیا اس کو معلوم ہی نہ ہو، اور پھر معلوم نہ ہونے کی وجہ سے مطالبہ نہ کرے، اور وصیت کرنے والے نے وصیت کی ہو تو پھر ورثاء کے ذمہ ان تک پہنچانا ضروری ہے، اس لیے بیان کرنے میں اس کو مقدم کیا ہے۔
حالانکہ ترتیب میں قرض پہلے آتا ہے، بلکہ روایتوں میں آتا ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز جنازہ پڑھاتے تو پوچھتے بھائی اس کا کسی کے ذمہ قرض ہے، اس کے ذمہ کسی کا قرض ہے؟ کوئی کہتا ہاں ہے، کہا اس کے ادا کرنے کی ذمہ داری کون لے گا؟ اگر کوئی لیتا تو حضور آگے بڑھ جاتے، اگر کوئی نہ لیتا تو حضور کہتے کہ اس کے قرض کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال قرض کی ادائیگی کا بڑا اہتمام فرماتے تھے حضور۔ او دین، قرض ادا کرنے کے بعد، قرض وصیت ادا کرنے کے بعد میراث کی تقسیم ہوگی۔ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفع، تمہارے ماں باپ میں اور تمہارے بچوں میں تمہیں پتہ نہیں کہ تمہیں زیادہ نفع کون پہنچا سکتا ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض کیے ہوئے احکامات ہیں جو اوپر سے بیان کیے جا رہے۔ ان اللہ کان علیماً، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی مصلحت سے اچھی طرح واقف بھی ہیں اور حکیم ہیں اللہ تعالیٰ، ان کا کوئی حکم حکمتوں سے خالی نہیں ہوتا، لہٰذا ان احکامات پر عمل کرنے میں تمہارا ہی نفع ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ۔